سوال پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قسم چاہے سچی بھی ہو یا جھوٹی ہو نہیں اٹھانی چاہیے، تو شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ جھوٹی قسم تو بہرحال شریعت نے منع کیا ہے، یمین غموس اس کو کہتے ہیں، غموس کا معنی ڈبو دینے والی، ہلاک کر دینے والی، وہ مال اولاد جائیداد کسی چیز کو بھی کسی وقت وہ اس پر ہلاکت کا سبب وہ بن سکتی ہے۔ جھوٹی قسم تو بہرحال شریعت بھی منع کرتی ہے، اس کے جائز نہیں ہے۔ باقی سچی قسم کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگوں کا لین دین ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میرے اس نے پیسے دینے ہیں اور دوسرا شخص کہنا ہے کہ میں نے دے دیے ہیں، تو پھر اس میں جو مدعی ہے اس پر ہے لازم ہے کہ گواہ پیش کرے کہ میں نے پیسے دے دیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے دے دیے، وہ اپنے گواہ پیش کرے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہوں گے تو جو کہتا ہے کہ نہیں میں نے ابھی نہیں لیے، تو اس پر قسم آئے گی۔ اگر وہ قسم اٹھائے گا تو پھر تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ اب اس نے قسم اٹھا دی، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، لہٰذا یہ مستحق ہو گیا اپنی رقم کا۔ اگر اس نے انکار کر دیا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، تو اب اس کو اس کا جو ہے اس کا دعویٰ سچا ہو جائے گا کہ اس کے واقعی پیسوں سے ادا کر دیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو مدعی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، جو اس نے دعویٰ کیا ہے، پیسے کا دعویٰ کیا ہے، جائیداد کا دعویٰ کیا ہے یا کسی اور چیز کا دعویٰ کیا ہے، ہر معاملے کے لیے یہی اصول ہے کہ جس کے لیے اس نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے، دعوے دار اپنے گواہ بھی ساتھ لائے گا۔ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر جو منکر ہوگا کہ نہیں یہ کام میں نے نہیں کیا، یا یہ کام جو یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ غلط ہے، جھوٹا ہے، تو گواہ بھی پیش نہ کر سکے، تو پھر فریق ثانی سے جو ہے قسم لی جائے گی، اور یہ قسم کا مطالبہ شریعت مطہرہ کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات اکثر اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں کہ کسی کی چوری ہو جائے، تو گاؤں دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، شہروں کے اندر تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ کسی کی چوری ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ گمان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں چور ہے، اور بعض اوقات کتے بلوا لیتے ہیں، اور کتے بھی کسی نہ کسی گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ شرعی معیار کے مطابق یہ گواہی نہیں ہے، اور لوگوں نے کسی نے بھی اس کی آ کر گواہی نہیں دی کہ اس نے فلاں چیز چرائی ہے یا فلاں چیز اس نے لی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ علاقے کے بڑے بڑے بیٹھتے ہیں، یا پھر جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے وہ یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر گمان ہے، ہم ان سے قسم نہیں لیتے، گواہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس گواہ نہیں ہے۔ گواہوں کا وہ کہتے ہیں کہ سرے سے انکار کرتے، گواہ تو نہیں ہے، اگر گواہ ہوتے تو ہم ان سے وصول کر لیتے، گواہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ ان سے ہم قسم نہیں لیں گے کیونکہ یہ تو چور ہے، ہم قسم لیں گے فلاں 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 جو بڑے بڑے نام ہیں علاقے کے سرداروں کے یا بڑیروں کے یا پھر نمبرداروں کے، زمینداروں کے، وہ ان میں سے یا کوئی متقی پرہیزگار بندہ، حاجی غازی نمازی کوئی، وہ ان کی طرف سے صفائی دے دے، قسم دے دے کہ انہوں نے نہیں چرایا، تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو یہ بھی شریعت کا خلاف ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر جس نے دعویٰ کیا کہ فلاں بندے ہمارے چور ہیں، چاہے وہ 10 ہوں، 20 ہوں، 40 ہوں، 50 ہوں، تو سب کے لیے انہوں نے گواہی دینی ہے کہ فلاں فلاں لوگ تھے اور یہ ہماری فلاں چیز اٹھا کر چرا کر لے گئے۔ اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر جن پر گمان ہے کہ یہ ہمارے چور ہیں، تو ان سے قسم لی جائے گی۔ پھر عوام کا یہ مطالبہ کہ یہ تو چور ہیں، چور سے کس چیز کی قسم؟ چور سے قسم لینا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا، جن کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، جب کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات بھی ہم یہی مانیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو مدعی ہے وہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش کرے گا، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر جس پر الزام ہے اور وہ منکر ہے تو اس پر قسم لازم ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا دیتا ہے تو بری ہو جائے گا، اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا، انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس پر وہ چیز ثابت ہو جائے گی اور وہ چیز اس کو دینی پڑے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔